अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है और ना सिर्फ शहर कायद के वासियों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं मौसम की तब्दीली के हवाले से और जो गर्मी की शदीद लहर जिसकी लपेट में पूरा मुल्क आया हुआ है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ माहिरीन मौजूद होंगे जो कि इस शदीद मौसम के असरात और इनसे बचाव के हवाले से हमें आगाही देंगे, हमें बताएंगे। गर्मी की शदीद लहर ने पाकिस्तान को अपनी पूरी लपेट में लिया हुआ है और इसके ख़तरनाक असरात पर कहीं भी कोई बात नहीं कर रहा। ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं, वो सियासत के इर्द गिर्द घूम रही हैं और जो हमारे दानिश्वर हैं वो इन आदाद शुमार में लगे हुए हैं कि कौन से कायद के किस जलसे में कितने लाख लोग आए हैं और मौसम की जो तब्दीली है ये क्या गुल खिलाएगी, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जो आलमी दुनिया है वहाँ पर इस बारे में बात की जा रही है। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर रॉबर्ट रोड हैं जो कि दुहाइयाँ दे रहे हैं कि भाई आप इस सूरत हाल को संजीदगी से लें, क्योंकि पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है लेकिन माहौलियात की तब्दीली से यकसर बेनियाज नज़र आ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने का मतलब यह है कि ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह है वो भी कम हो रही है, जंगल कट रहे हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहा है और समुंदर की सतह बुलंद हो रही है और शहर कायद के खतरात में और चैलेंजेस में मजीद इजाफा हो रहा है। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। माहिर माहौलियात है महमूद आलम साहब, उनको स्टूडियोज में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद आलम साहब। महमूद आलम साहब, गर्मी ने तो सबके कसबल निकाल दिए हैं और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो तबका जो दिहाड़ीदार तबका होता है, तो जो मजदूर तबका होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और शहर कायद में इस वक्त जो दर्जा हरारत है, आज का जो दर्जा हरारत था वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड था और फील जो थी वो 47 या 46 थी उसकी। तो इतनी शदीद गर्मी, हवा का रुकना और इन सब का ये जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, क्या वजूहात क्या हैं इनकी, जो बुनियादी वजूहात हैं उन पर ज़रूर बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में कहा, पहली बात तो ये कि वाकई हमारे यहाँ इस अहम तरीन मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तो शनीद जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, या उसको हम कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। 2025 में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को दरपेश जो 3 सबसे बड़े ख़तरात हैं उसमें से एक जो है वो क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली है। और मेरा मानना है कि आने वाले चंद सालों के अंदर ये जो शरह है ये पहले नंबर पर आ जाएगी, यानी मौसमियाती तब्दीली जो है वो पहले नंबर पर। और दूसरा क्या है? तीन चैलेंजेस जी, उसमें करप्शन भी है और भी चीज़ें, लेकिन हमारा सियासी जो एनवायरनमेंट है वो भी आ जाएगा। लेकिन ये कि जो मौसमियाती तब्दीली है ये जो है ये आने वाले चंद सालों के अंदर पहले नंबर पर। अच्छा, मौसमियाती तब्दीली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सियासत और इन सब चीज़ों को सबको ओवरकम कर लेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसलिए कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा इस वक्त मौजूद नहीं है जहां पर क्लाइमेट चेंज के मुज़िर असरात जो हैं वो नज़र ना आ रहे हैं और उसका मुशाहिदा जो है वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से 2 चीज़ें जो है, वैसे तो बहुत सारे उसके ख़तरात हैं लेकिन 2 चीज़ें, एक सैलाब और एक आलमी हिद्दत में इजाफा, ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उभर कर दुनिया के सामने आई हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों के अंदर जो कुदरती आफात से या मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली आफात से जो हलाकतें हुई हैं उसमें 13% जो है वो शदीद गर्मी की लहरों से हैं। अच्छा, दर्जा हरारत जो है वो जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बुनियादी वजह जो है वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का इखराज जो है वो सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन ममालिक में है जो ना होने के बराबर ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तानी हो रहा है। मुतासिर जो है वो उसमें हम गुज़िश्ता 2010 के बाद से
पहले नंबरों पर आते हैं, कभी 5 पे, कभी 6 पे, कभी 7 पे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम जिस नंबर पे भी हों, अगर आप उससे ऊपर वाले नंबरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कुल आबादी जो है वो कराची से भी कम है। यानी कि पाकिस्तान जो है इस हिसाब से पहले नंबर पर आता है। अच्छा, हमारा जो है दुनिया भर में जहाँ जहाँ दर्जा हरारत में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसमें सरफहरिस्त जो है वो दुनिया के साहिली शहर हैं। कराची चूँकि जो है वो साहिली शहर है और कराची में जो दर्जा हरारत है जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल हुकूमती पैनल बनाए, मौसमियाती तब्दीली समेत दुनिया के तकरीबन तमाम मोतबर तरीन इदारों ने बताया है कि कराची का दर्जा हरारत जो है, जो आलमी औसत शरह है दर्जा हरारत बढ़ने की, उससे ज़्यादा तेज़ी से कराची का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। देखिए महमूद आलम साहब, एक वक्त था जब कराची लोग अपनी छुट्टियां गुजारने आते थे, यहाँ की शाम बड़ी मशहूर थी और बड़ी हवाएं चलती रहती थी, यहाँ तो बड़ा मुतदिल मौसम था कराची का। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी जब लोग यहाँ पर आके अपनी छुट्टियां गुजारते थे, लेकिन अब जो है यहाँ से भाग जाते हैं, अपनी छुट्टियां जो थी वो लेके वो कहते हैं नहीं यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। हम अपने बच्चों को जब बताते हैं कि इस शहर में या इस मुल्क में 4 मौसम हुआ करते थे तो वो हमसे पूछते हैं वो कौन से मौसम थे। यानी अब जो है वो 9 महीने जो है वो हम गर्मी की हिद्दत का जो है वो सामना कर रहे होते हैं और उसमें बतदरीज जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। यानी कराची जो है वो अब हीट आइलैंड जिसको कहा जाता है, गर्मी का एक जजीरा बन चुका है। और हमारा जो शहर है वो कंक्रीट का एक जंगल बन गया है। ये जो कंक्रीट की इमारतें हैं ये दिन में गर्मी को जज़्ब करती हैं और रात में जो है वो गर्मी को खारिज करती हैं। तो गुज़िश्ता 60 सालों में कराची में दिन के दर्जा हरारत में 1.6 डिग्री का इजाफा हुआ है और रात के दर्जा हरारत में 2.4 डिग्री का इजाफा हुआ है। और इसके अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। यानी ये जो कंक्रीट का जंगल है ये अब गर्मी को जो है वो जज़्ब कर रहा है। इसके साथ साथ जो है हम चूँकि साहिली शहर के बासी हैं तो समंदरी हिद्दत में जितनी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है वो गर्मी जो है वो भी हमारे शहर को मुतासिर कर रही है। पहले ये होता था कि समंदर की जो हवाएं होती थी वो कराची शहर का दर्जा हरारत मोतदिल रखती थी, लेकिन अब चूंकि आपने देखा होगा कि हमारे समंदर के चारों तरफ जो है वो कंक्रीट की इमारतें बन गई हैं, बुलंदोबाला इमारतें बन गई हैं, वो उन हवाओं को रोकती हैं जिसकी वजह से जो है दरख्त भी कट गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ हो गई। बिल्कुल इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि PMA से डॉक्टर गफूर शोरो साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गफूर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर गफूर साहब, जो गर्मी की शिद्दत है और हिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, हीट स्ट्रोक का हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो कितने पेशेंट्स डेली बुनियादों पर आ रहे हैं और इससे बचाव के लिए क्या कहेंगे आप, क्या आगाही देंगे शहर कायद के आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो आपने पहला सवाल किया ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना रेशियो जो है ना, लेकिन पेशेंट जरूर बढ़े हैं। जो रिपोर्ट्स मिल रही है मुख्तलिफ हॉस्पिटल से उसमें इजाफा हुआ है। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपके पास यकीनन रिपोर्ट्स आती होंगी और डेली बेसिस पे ये पता चलता होगा कि गैस्ट्रो और डायरिया के खास तौर पे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब आ रहे हैं, क्योंकि लोग गर्मी से बचने के लिए जो ठेलों पथारों पे ये जो सत्तू के शरबत और ये जो फालसे के शरबत मतलब गैर मियारी मशरूबात जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पेट के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं पेशेंट, बिल्कुल उसका इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ हीट स्ट्रोक के भी पेशेंट जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर डेटा जो है ना मेरे पास तो नहीं होता है, ये तो हर हॉस्पिटल आपको दे सकती है। बेसिकली चीज ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता है, कराची में तो वैसे भी जो आपको बताया कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद जो फील लाइक जो है ना बहुत ज्यादा फील होता है। अगर आपका 44 भी है तो भी वो 48 या 47 से प्लस। आज 47 था फील 39 डिग्री पे, तो आप उसका अंदाजा लगाइए कि उसके साथ जो है ना
कराची के वासी जो है ना बेचारे ये गर्मी बर्दाश्त करने के लिए होते ही नहीं है। इंद्रुल सिंध, खैरपुर या सक्खर जेकावत में तो जरूर होती है इस तरफ की गर्मी, लेकिन यहाँ पे तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जो है ना बेचारे हमारे दिहाड़ी पे काम करने वाले होते हैं और यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई ऐसा ला ही नहीं है दोपहर के टाइम पे बैठ के आराम करें, तो उनको जो है बचाव हो किसी तरह से। तो बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं, खुसूसन 11 बजे से लेकर 4 बजे की जो गर्मी पड़ती है इससे। तो स्पेशली रिकमेंडेशन यही है कि इसके दौरान जो है ना मरीज बनने से बेहतर है कि आप जो है ना आराम करें या उससे किसी साया में रहें या अपने कम से कम सर को ढांपे या गीला कपड़ा इस्तेमाल करें। पानी का जो है ना वाफर मिकदार में इस्तेमाल करें तो आप बच सकते हैं। दूसरा ये कि पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अगर कंटामिनेटेड है तो एक मसला आपका हीट वेव से जरूर बच जाएंगे, लेकिन जो पेट की बीमारी से ये आप गिरेंगे उसका भी एक बड़ा मसला हो जाएगा जी। तो ये बहुत बड़ा मसला। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला कराची का वैसे ही है वो है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना गायब ही रहती है। जैसे ही आपको हीट वेव का ऐलान होता है उसी के साथ ये भी इलेक्ट्रिक ऐलान कर देती है कि आपके पास बिजली नहीं है, आप जाने और अल्लाह ताला जाने, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है आपसे, हम सिर्फ आपके पैसे लेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आप अगर किसी मरीज को साहिब में भी लेके गए और उसको पानी वानी भी मारा कुछ किया, लेकिन आपके पास हवा देने के लिए पंखे के अलावा कुछ नहीं है, तो वो भी एक कहत जो है ना वो हमारे इन्होंने जो नाजिल किया हुआ है के वालों ने। बेसिकली हम तो मेडिकल की बात करेंगे कि लोगों को जो है ना एक तो 11 बजे से 4 बजे के दरमियान जो है ना अपने आप को किसी भी तरह से जो डायरेक्ट धूप पड़ती है उससे बचाना है। पानी का जो है ना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ अल्लाह न करे किसी को कोई इस तरह के पेश आ जाएगा, बाहर निकलते हुए छतरी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपने तो बहुत बड़ी बात की, जहाँ लोगों के पास 100 रुपए का तोलिया नहीं मिलता, आप तो छतरी 350-400 रुपए वाली बात कर रही है। तो यूज्ड टू नहीं है ना सर, हम अपनी सेहत पे खुद ही खेलते हैं ना। नहीं, खेलने की बात ही नहीं है। गरीब लोग हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप तो उनसे पूछे कि आप छतरी लेंगे, वो कहेंगे छतरी लेकर दे दे, हम तैयार हैं। अच्छा। वो लेके जाने के लिए कौन तैयार है? और पानी के लिए हम कहेंगे बॉयल करके कह रहे गैस घर में है नहीं है, और चूल्हे पे जो है कहाँ से पानी गर्म करें। इश्यूज तो है ना यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे। आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास साफ पानी नहीं है। तो उन्होंने इस कंडीशन जो हालात पहले से उनको ज्यादा खराब किया है। तो ये सब तभी हो सकती है जब ये सब कुछ हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अपने खुद की जो है ना वो हिफाजत कर रहे हैं। आपको कोई भी बचाने के लिए तैयार है ना गवर्नमेंट है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गफूर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि खुद ही एहतियात करना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं। हमें चाहिए कि हम एहतियात करें ताकि इस गर्मी से भी बचा जा सके, वरना ना ही हुकूमत को इस बात की फिक्र है। यकीनन हम चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट से भी कुछ उनके व्यूज़ ले सकें, उन इकदाम पे बात कर सकें कि उन्होंने क्या इकदाम किया है शहर कायद के बासियों के लिए इस गर्मी से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गफूर शोरो साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कराची में गर्मी का पारा हाई है। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया, जबकि मुस्तकबिल ने कराची के मौसम के हवाले से माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। दर्जा हरारत में कमी के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं और क्या करना चाहिए? क्या शजरकारी ही इसका आखिरी हल है? इस पर भी जरूर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान मेट ऑफिस से अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब। जी वालेकुम सलाम। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो शहर कायद में इतना गर्मी का पारा हाई हुआ है और हीट वेव की जो अलर्ट जारी कर दी गई है, कब तक ये रहेगी और क्या सूरत हाल है? क्यों इतना ज़्यादा दिन ब दिन ये गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है? मौसम क्यों ऐसा होता जा रहा है और कब तक ये रहेगा? ज़रा इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये हीट वेव फिल वक्त नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हीट वेव की कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं। WMO के मुताबिक अगर आपका जो टेम्परेचर है वो एवरेज से 4 से 5 डिग्री जो है वो ज्यादा रहे कंसेक्यूटिव 4 to 5 डेज, तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मई का कराची का एवरेज टेम्परेचर है वो 35.8 है।
तो आज कराची का टेम्परेचर तकरीबन 38 था, तो तकरीबन 3 डिग्री जो है वो एवरेज से ज्यादा रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि गर्मी क्यों है। गर्मी की जो सबसे बड़ी वजह कराची में जो है वो नमी है जी। नमी की जो आजकल एवरेज रह रही है कराची में वो 50% से अबव रह रही है, जिसकी वजह से जो महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत होता है वो एक्चुअल से 4 से 5 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, और ये सूरत हाल ऑलमोस्ट अभी चलेगी। अच्छा, मतलब ये जो एक सिलसिला है गर्मी का और इसकी हिद्दत का, ये इस पूरे हफ्ते रहेगा या ये जून तक जाएगा? देखें जी, ये प्रोलॉन्ग करेगा जून तक। और यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आने वाले जुमेरात और जुमे को कराची का दर्जे हरारत 40 को क्रॉस कर सकता है, तो उन 2 दिनों में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होगी। अच्छा, तो अंजुम नजीर साहब ये बताइएगा, अब बकरा ईद आने वाली है, जाहिर है बहुत बड़ा त्यौहार है हम सब के लिए, तो कुछ उम्मीद है कि बादलों की कोई एंट्री होगी सिंध में? देखें जी, सिंध की अगर आप बात करते हैं तो 28 तारीख को सिंध के चंद मकामात पे, स्पेशली जो मशरिकी मकामात हैं, जैसे सांगड़ के मशरिकी हिस्से, मीरपुर खास या थर के जो मशरिकी हिस्से हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का मकामात पर जो है वो आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो इसी तरह कुछ जो मगरबी इलाके हैं जैसे कंबर, शहदाद कोट और दादू के जो इंतहाई मगरबी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बारिश आंधी गरज चमक के साथ हो सकती है। ताहम रेस्ट ऑफ द सिंध में अभी बारिश के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो इस्लामाबाद और लाहौर में इतने तूफानी बारिशें हो रही हैं, इतना तूफान बादो बारह आया हुआ है, लेकिन शहर कायद तो वैसे ही बेचारा बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग है, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप शहर कायद के बासियों को कि क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, या उन्हें कोई उम्मीद दिला दें कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद हो? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि जो ऑन गोइंग ये गर्मी का सिलसिला है, ऑफ कोर्स मई का आखिर है, जून का स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये तो रहेगी। अब इसके साथ हमने सरवाइव करना है। हमने सरवाइव कैसे करना है? कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जो पीक आवर्स जिसको हम कहते हैं, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें या धूप में एक्सपोजर ना लें। अगर आपको जाना जरूरी है तो सर को ढांप के रखें, छतरी का इस्तेमाल करें, चश्मे लगाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। बाकी ये है कि तवक्को इस बात की है कि फर्स्ट वीक या 10 दिन जून के बाद जो है वो कराची में जैसे नॉर्मली जून में बादल आना शुरू हो जाते हैं तो वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ग़म साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उम्मीद बहरहाल नहीं छोड़नी चाहिए, मायूसी गुनाह है, कुफ्र है, और उम्मीद का दामन हमारे हाथ में ही है कि यकीनन आने वाले कुछ दिनों में मौसम अपनी बेहतरी की जानिब जाएगा और शहर कायद के वासियों को कुछ सांस लेने का मौका मिलेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन वो इलाके जो हैं जहाँ पे ये जो मैं जिन 65% आबादी की बात कर रहा हूँ, वहाँ गर्मी की जब शिद्दत होती है तो ना बिजली होती है, ना पानी होता है, ना सुई गैस होता है, और ना ही कोई जो है वो सब्जा होता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में वो ख़वातीन, वो बच्चे और वो बुजुर्ग अफराद जो इन इलाकों में रहाइश पजीर हैं, उनकी सूरत हाल क्या होती होगी? वो यकीनन जो है वो न सर पे कपड़ा रख सकते हैं, ना वो जो है और कोई एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो कराची की 65% आबादी है वहाँ हॉट स्पॉट को डिक्लेयर करें कि ये इलाके जो है गर्मी की शिद्दत से जो है ज़्यादा मुतासिर हैं, तो यहाँ पर इक़दामात उठाए जाएं। यहाँ पर ये इक़दामात उठाए जा सकते हैं कि यहाँ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको कहा जाए कि अगर कोई भी शख्स गर्मी की शिद्दत से मुतासिर होता है तो उसको फौरी तौर के ऊपर जो है तिब्बी इमदाद दी जाए। ये नहीं कि उसको आप सिविल अस्पताल भेजें, जिना अस्पताल या अब्बासी शहीद अस्पताल भेजें। गर्मी की जब शिद्दत हो तो इन इलाके में जो मसाजिद हैं उनको कूल सेंटर बनाया जाए, कूलिंग सेंटर बनाया जाए, ताकि वहाँ पर लोग जो है वो जाके बहुत अच्छी बात जो है वो गर्मी की हिद्दत को जो है वो कम कर सकें। तो इस तरह के हमें इक़दामात उठाने होंगे। हमें अब इससे काम नहीं चलेगा कि आप सर पे जो है वो तौलिया रख लें या आप घर से बाहर निकलते हुए छतरी ले लें। शजरकारी
کا مسئلہ یہ ہے کہ شجرکاری ہمارے ہاں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم درخت کاٹنے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. کراچی شہر میں سب سے زیادہ درخت قبرستانوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور یہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ایریل شاٹ لیا گیا کراچی کا تو جو گرین ایریاز تھے وہ ہائی لائٹ ہوئے اور وہ پتہ چلا کہ وہ قبرستان کا ایریا تھا, اور جہاں پہ جو رہائشی جتنے بھی ریزیڈینشیل ایریاز تھے وہاں کنکریٹ کا ایک جنگل ہمیں نظر آیا, ایک سلیب نظر آئی. تو یہ بڑی افسوسناک بات تھی اور اس پہ بڑی بات ہم نے کی, اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کو بھی یہ بتایا کہ بھئی آپ اپنے گھروں میں خود بھی پودے رکھیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز کا مورد الزام آپ سندھ گورنمنٹ کو ٹھہرا دیں, کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں, آپ بھی تھوڑا سا ان چیزوں پہ نظر کریں. اچھا, اس میں جو ہے نا یہ صرف ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سبزہ بہت ضروری ہے, یقیناً یہ بہت ضروری چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیکٹر ہیں جو گرمی کی شدت کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, جس میں سب سے زیادہ بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ کا ہے. کراچی کے اندر 60% جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گرمی کی کو بڑھانے میں وہ ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. یعنی شہر میں جو ہے وہ 40 لاکھ سے زیادہ بائکیں ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, اس میں پرانی بسیں, اور یہ سارا, تو یہ جو گرین ہاؤس گیسز کا جو اخراج کر رہے ہیں یہ بھی گرمی کی شدت کو بڑھا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کئی لاکھ لائف اسٹاک موجود ہے جو میتھین گیس کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیکٹر ہیں. اب اس پہ جو ہے نا وہ حکومتوں کو توجہ دینی ہوگی. بالکل حکومت کو توجہ دینی چاہیے. اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں مہتاب چاندی والا صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم مہتاب چاندی والا صاحب. وعلیکم السلام. مہتاب صاحب, بات ہم کر رہے ہیں شہر قائد کی گرمی کے حوالے سے. شدید گرمی ہے اور عوام بے حال ہے. ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے, دوسری طرف گرمی نے برا حال کیا ہوا ہے, پانی ویسے گھروں میں نہیں آ رہا, گیس کی لوڈ شیڈنگ الگ ہو رہی ہے. عوام شدید چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ چیلنجز مزید بڑھ جائیں گے, کیونکہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بہت برے طریقے سے پاکستان کو متاثر کر رہا ہے اور ساحلی پٹی کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ساری صورتحال کو اور کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کراچی کے اندر ایک زمانہ تھا جس کے اندر کراچی میں ہر دوسرے مکان کے بعد 2 درخت ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو وہاں سے جو ہم نے یہ درخت کو کاٹنا شروع کیا تو ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر ایک گرمی کی تھوڑی سی شدت پیدا ہوئی. اس کے بعد کراچی اگر ہم لے جاتے ہیں کراچی 1950 کا, تو کراچی کو لوگ کہتے تھے انگلینڈ, اور کراچی کا موسم ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب کراچی کے اندر ایک تو بے ہنگم ہم نے جو ڈیولپنگ کی ہوئی ہے اور مکانات بلڈنگ سے, جہاں پہ ایک شہری یعنی کہ اپنی 6 بچوں کے ساتھ رہتا تھا, آج اسی جگہ کے اوپر تقریباً سمجھ لیں 150 آدمی رہتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے یہ جو پلاننگ کی ہے اس کے اندر یہ جو اور دوسری چیز یہ کہ اے سی جو ہے جو جتنی ہیٹ ہمیں دیتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, اس کی وجہ سے ہم جو ہے ہیٹ اسٹاک جو آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ سولر پینل جو ہے بے ہنگم یعنی کہ ہر چھت پہ لگے میں, یہ ہمارے لیے وارننگ ہے ایک آئندہ آنے والی نسل کے لیے. اچھا, اس کے ریئیکشن ہوں گے ضرور. دیکھیں, سولر جو ہے ظاہر ہے جب ہم سن لائٹ سے سولر کو ایبزارب کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے ایک حد تک وہ لیتا ہے اور آگے پروڈیوس کرتا ہے, اور جو جب اس کو پروڈیوسنگ ختم کر دیتے ہیں, اگر جہاں پہ بیٹریز نہیں لگی ہوئی وہاں پہ اس کے ریئیکشن ہوتے, ایک یہ وجہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری یہاں جو کیمیکل انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں ان کے اندر جو گیسز نکل رہی ہیں اور جو شہر کے قریب ترین لگی ہوئی ہیں, ایک وہ بھی وجہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری یہاں جو ماحولیاتی کہتے ہیں جو انوالومنٹ ہے وہ گندگی کہتے ہیں, کچرا کہتے ہیں, دوسری کہتے ہیں چیزیں, تو اس کی وجہ سے بھی ایک ظاہری بات ہے گرمی کی شدت اور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے ان چیزوں سے, اور ذہنی طور پر بھی انسان جو ہے جو ڈپریش ہوتا ہے یا ڈپریشن میں آتے ہیں یہ. جی. تو ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا اس کے اندر کہ کراچی میں کم از کم 5 لاکھ درخت جو ہیں
اپنا نیم کے اور 5 لاکھ پیپل کے لگنے چاہیے، کیونکہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ پیپل کے درخت تقریباً 20 سے 22 گھنٹے آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور یہی کیا کہتے ہیں خصوصیت جو ہے یہ نیم کے درخت کے اندر ہے۔ ایک چھوٹا نیم کا جو درخت ہوتا ہے وہ 2.5 ٹن کے اے سی کے برابر ٹھنڈک دیتا ہے۔ دیکھیں وہ دیتا ہے، لیکن دیکھیں آپ کے پاس جو ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کیا ہے، دیکھیں نا آپ کے پاس ان پٹ جو ہے آپ کے پاس بہت زیادہ، سر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ جب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ جب یہ روڈ بن رہا تھا، یونیورسٹی روڈ بن رہی تھی پہلے جب بنی ہے، تو یہاں پہ جو درخت لگائے گئے وہ کھجور کے درخت لگائے گئے، مطلب کھجور کے درخت جو کہ 20% آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں پورے انوائرمنٹ کا، اور جو 80-90% آکسیجن جنریٹ کر رہا ہوتا ہے نیم کا درخت، وہ کہیں نظر نہیں آیا، وہ سارے سوکھ کے ختم ہو گئے۔ اب پھر دوبارہ سے اس کو باغات جو ہے، جی محکمہ باغات جو ہے یا تو اس کو اس کی معلومات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر، معلومات کا آپ کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جو درخت لگائے گئے تھے کونو کارپس، وہ آج تک ہم کراچی کے عوام جو ہیں وہ جھیل رہے ہیں، اور وہ افریقہ کی جھاڑیاں جنہیں کہا جاتا ہے وہ انہوں نے گرین تو کر دیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جتنا زیر زمین پانی تھا وہ سارا ختم ہو گیا، وہ پانی کی سطح کتنا نیچے چلی گئی ان درختوں کی وجہ سے، پھر بعد میں آپ کٹائی شروع کر رہے ہیں۔ لیکن جی اس کو تو ہم رونا رکھ رہے ہیں، انفارمیشن کا ہمارا ٹیکنالوجی کا رونا تو ہمیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، ہم کہاں پڑے ہیں، وہ تو اس کا رونا ہی رو سکتے ہیں ہم لوگ۔ ہم تو صرف مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح اگر اس سسٹم کے لے کے آئیں اور یہ چیزیں کریں تو ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسل، ہم تو ہو گئے، ہماری آنے والی نسل ہو سکتا ہے اس کا فائدہ اٹھا لے۔ ٹھیک، بالکل آپ نے درست کہا مہتاب چاندی والا صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، محمود عالم صاحب سے بھی بات کریں گے۔ بڑی اہم بات کہی، ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے، ہمارے پاس محقق تو موجود ہیں لیکن تحقیق کی نہیں جاتی، بات کی نہیں جاتی، مطلب کوئی درخت لگایا جا رہا ہے یا کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس کے آگے آنے والے 10 سالوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم تو تحقیق سے بہت دور بھاگنے والے لوگ ہیں، تحقیق پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں۔ 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب بات کر رہے ہیں، تو آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، سب کے اگر اعداد و شمار کو، میں نے اس پہ کام کیا ہے، اگر آپ ان کو جمع کریں گے تو کراچی کے اندر 2 کروڑ سے زائد درخت لگ چکے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے کہ 5 سے 10 لاکھ مہتاب صاحب فرما رہے تھے۔ 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد انجمن تاجران کی طرف سے پورے صدر کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، بینر لگے ہوئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ ہم درخت لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار بڑی بڑی تنظیمیں تھیں، کوئی 5 لاکھ درخت لگا رہا تھا، کوئی 6 لاکھ لگا رہا تھا، کوئی 8 لاکھ لگا رہا تھا۔ گراؤنڈ پہ وہ درخت کہاں ہیں؟ اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ہیلپ لائن موجود نہیں ہے کہ کون سا درخت ہمیں چاہیے۔ دیکھیے، ہیٹ ویو سے بچاؤ کا یا شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے صرف اور صرف وہ درخت لگیں گے جو کنوپی بناتے ہیں، جو سایہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام درخت بیکار ہیں۔ ہمارے ہاں باتیں کی جاتی ہیں، پھل کا لگا لو، یہ لگا لو، وہ لگا لو۔ ہمیں ہیٹ ویو سے بچنا ہے، ہمیں شدید گرمی سے بچنا ہے۔ نیم کا درخت اور نیم ہو گیا، پیپل ہو گیا، صحیح اس طریقے کے جو ہماری نیٹو اسپیشیز تھیں وہ ہمیں لگانی ہوں گی، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر ایک ایسی ہیلپ لائن بنائی جائے جو 24 گھنٹے چلے اور وہ لوگوں کو بتائے کہ اس زمین پہ یہ درخت لگے گا۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم ہر زمین پہ جو ہے وہ درخت لگا کے اور گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو پاکستان کی جو زمین ہے، کراچی کی خاص طور پہ، نیم کا درخت تو یہاں بہت آسانی جی بالکل، نیم کا بھی ہے اور پیپل کا بھی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے شہر سے زمین ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی اب آپ کو کھلی زمین جو ہے وہ بہت کم نظر آئے گی، بلکہ چند سالوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو سڑک کی جگہ اینٹیں لگائی جا رہی ہیں، وہ لال اینٹیں، یعنی وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مطلب اب صورتحال کوئی ایسی نہیں ہے کہ اب آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ آنے والے وقتوں میں صورتحال بہت سنگین ہونے جا رہی ہے، خاص طور پہ شہر قائد کے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک، تو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کچھ شہریوں کو بھی تو اپنی ذمہ داری دیکھیے، شہری بالکل، شہریوں کو جو ہے وہ ذمہ داری لینی ہوگی، لیکن
اس وہ حوالے کہتے ہیں سے ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں, ہم جی. پودوں میں پانی کیا نہیں, ڈالیں گے. بالکل شہری اپنی وہ بھی جگہ اپنی جگہ صحیح ہے. شہری اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں حکومتوں کو, پالیسی سازوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہم اس مسئلے سے صرف نظر کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں ہاٹ اسپاٹ ڈکلیئر کرنے ہوں گے. ان ہاٹ اسپاٹ میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے شامیانہ لگایا, 2 کولر لگ دیے اور آپ نے کہا کہ ہم نے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. مہتاب چاندی والا صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. مہتاب صاحب, آپ بھی ظاہر سینئر تجزیہ کار ہیں اور بزنس کمیونٹی کو بھی آپ دیکھتے ہیں, بڑی گہری نظر ہے آپ کی ادھر بھی. اب یہ جو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ بینرز تو لگا دیے جاتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہوتی, وہاں پر کوئی یہ سب ہواؤں میں باتیں ہوتی ہیں, تو ان پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کہا جائے اس کو کیا بھی جائے. دیکھیں جی, یہ تو بہت دفعہ ہم نے سنا ہے کہ جی 1 لاکھ پودے 2 لاکھ پودے لگتے ہیں, لیکن وہ بارشوں سے تھوڑا سا پہلے لگتے ہیں اور اس کے اندر وہ لگ بھی جاتے ہیں اور پیپر ون بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے اور پودے بہ جاتے ہیں. تو یہ تو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے, ہمارا ایک سسٹم عجیب سا ہے. تو وہ اور کچھ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح بھائی نے کہا کہ یہ صدر میں اتنے لاکھ درخت لگائے جائیں گے, کچھ لوگ اپنی پرموشن کے لیے کرتے ہیں. بہرحال وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ کراچی کے اندر کم از کم کراچی کے اندر دوسرا درخت نہ لگائیں. کراچی کے اندر نیم, پیپل اور برگر کے درخت کے علاوہ کوئی درخت الاؤ نہ کریں. دوسری چیز, کراچی کے اندر اگر کوئی درخت کو کاٹتا ہے, دیکھیں آج کل ہم ہاؤسز بنا رہے ہیں, بلڈنگ بنا رہے ہیں, اس کے آگے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم ادھر سے وہ کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر بنگلور کے آگے جب بلڈنگ بنتی ہے وہ درخت کاٹ دیتے ہیں اپنا. تو اس کے اوپر بہت بڑا میں کرتا ہوں کہ اتنا بڑا جرمانہ ہونا چاہیے کہ کچھ سمجھ لیں کہ وہ ناقابل. ایک درخت کا کاٹنا کیونکہ وہ بھی جاندار ہے, ایک قتل کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری, اگر کسی کو دیکھنا ہے, میں آپ کو جگہ بتا دوں, کراچی کے اندر اسٹیل ٹاؤن چلے جائیں, وہاں پہ 50,000 روپے ایک ٹہنی کاٹنے پہ جرمانہ ہے. اچھا, آپ وہاں پہ ذرا سروے کریں. اگر ہمارے حکومتی لوگ اس بات کو سن رہے ہیں تو وہاں ایک سروے کر لیں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے اسٹیل ٹاؤن جب رشیا کا معاملات ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا اور وہ اتنا بہترین ڈیولپ ہے. اور آج بھی ادھر جو ہے ایک درخت کاٹنے پر, ایک ٹہنی کاٹنے پر 50,000 روپے جرمانہ ہے. اور آپ چلے جائیں, اصل کراچی وہی تھا پہلے, مطلب کراچی کی انوالومنٹ اس ٹائپ کی تھی. وہاں پہ آپ کو گرمی بھی محسوس نہیں ہوگی, آپ کو آکسیجن بھی پوری آئے گی. مطلب ایک مہتاب صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سوسائٹیز لانچ ہوئی ہیں, جو ہائی رائز بلڈنگز, جو اتنے فلیٹ سسٹم بنا دیے گئے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس چیلنج کے لیے؟ دیکھیں جی, بنانے میں کوئی شک نہیں ہے, پوری دنیا میں لگتے ہیں, لیکن پلاننگ کے اندر ریسرچ کے بعد لگیں. اتنے کنجسٹڈ بنائی گئی ہیں چیزیں کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بس کیا کہیں گے. کچھ زمانے میں ہم نے کبوتر کے خانے دیکھے ہوتے تھے تو انہوں نے جوڑے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, بس اس ٹائپ کا ماحول چل رہا ہوتا ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی اس کی پریویسی ہوتی ہے. بس ایک نظام چل رہا ہے, بس چلے جا رہا ہے اور بڑھے ہی جا رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں, اور میری رائے یہ ہے, چاہتا تو نہیں ہوں, میری رائے یہ ہے کہ جب بھی کسی کی آپ سینکشن دیں یا بلڈنگ کنٹرول والے اس کا جو لے آؤٹ پلان کرتے ہیں اس کے اندر پہلے سے اس چیز کو کر لیں کہ جی یہاں سے, کیونکہ ہماری یہاں آگے انرجی پرابلم رہے گی کہ کہاں سے ہوا جو ہے اس کا رخ, اس کی ڈیزائن جو ہے وہ, جس طرح آپ اولڈ سٹی ایریا میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں آج بھی ان بلڈنگوں میں اگر آپ کے پاس پنکھے نہ ہوں تو آپ وہاں پہ بالکل بہترین انجوائمنٹ کر سکتے ہیں وہاں. اچھا مہتاب صاحب, اربنائزیشن تو بہرحال ہو رہی ہے, تو یہ جو ہائی رائز بلڈنگز کا جو پھیلاؤ ہے اور ان کے جو مضر اثرات ہیں, اس پر کچھ اقدامات, کچھ مشورہ دیں گے آپ سندھ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلڈنگز نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک پلاننگ سے ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ ایک 13 منزلہ بلڈنگ کو آپ اجازت دے دیتے ہیں بنانے کی, اس کے اندر اس کی ڈرین لائنز جو ہوتی ہیں, اس کے واٹر سسٹم جو ہوتا ہے, اس کی گیس لائنز ہیں, اس کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. جس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے.
اب وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام جو ہے ہم نے تو صرف آپ کا جو ہے میپ کو پاس کرنا ہے، واٹر والے جانے، گیس والے جانے، الیکٹرک والے جانے. تو میں یہ چاہوں گا محکمہ جاتی طور پر جب تک بلڈنگ کنٹرول دوسروں سے NOC حاصل نہ کر لیں دوسرے محکموں سے، تو وہاں سے اس کی میپ کو پاس ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ مہتاب چاندی والا صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کچھ کہنا چاہ رہے تھے محمود عالم صاحب؟ جی ضرور. ایک بات تو یہ بتا دوں کہ کسی بھی ہائی رائز بلڈنگ کا جب ماسٹر پلان بنایا جاتا ہے تو اس میں ایک انوائرمنٹل پلان موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے محمود عالم صاحب، بالکل آپ سے بات کریں گے، آپ کی بات کو مکمل کریں گے، لیکن ناظرین وقت ہو گیا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جواد میمن صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین رابطہ منقطع ہو گیا، ان سے ضرور بات کریں گے. محمود عالم صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی تو ظاہر ہے یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ گریجولی ہوتا ہے اور کوئی انڈیویجول بھی نہیں کر سکتا، اچانک سے کوئی ایک شخص نہیں تبدیل کر سکتا. سمندر کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں. تو یہ پورا گلوبلی یہ چینج آیا ہے. تو اس کے لیے تو عالمی اداروں کو بھی متحرک ہونا چاہیے نا، صرف ایک شہر کو ہم تو نہیں کہہ سکتے یا ایک ملک کو تو نہیں کہہ سکتے. تو وہ عالمی ادارے کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ صرف چیخ رہے ہیں، صرف شور مچا رہے ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. اصل میں جو ہے وہ دنیا بھر کے اقوام متحدہ، UNEP اور جتنے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں وہ سب اس پہ چیخ رہے ہیں کہ فوسل فیول کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے اور متبادل توانائی کی طرف جو ہے وہ جایا جائے. لیکن دیکھیے آپ، جتنی بھی COP ہوتی ہیں، عالمی جو ماحولیاتی کانفرنس ہر سال ہوتی ہیں، اس کے اندر جو زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ ان ممالک کے لوگوں کی ہوتی ہے جو آئل پروڈیوسر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی لابی ہے جو آئل مافیا جس کو آپ کہہ لیں، کہ جو ان کاموں کو یعنی فوسل فیول کے اخراج کو روکنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے بالکل. یہ بالکل صورتحال ایسی ہے کہ جیسے سیمینار ہو رہا ہے غربت مٹانے کے لیے اور اس سیمینار ہال کے باہر ہی غریب بھوکا بیٹھا ہے یا بھوک سے تڑپ رہا ہے. صورتحال ایسی ہی ہے. اور جواد میمن صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ماہر موسمیات ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم جواد میمن صاحب. جی وعلیکم السلام. جواد میمن صاحب، کچھ خوشخبری سنا دیں. ایک شہر قائد کے لوگوں کے لیے اتنی شدید گرمی ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. کیا کہہ رہا ہے موسم آپ کا؟ کہاں پر جا کر یہ گرمی رکے گی؟ کہاں پر کچھ ریلیف حاصل ہوگا ہمیں؟ دیکھیں، خوشخبری تو فی الحال شہر قائد کے لوگوں کے لیے ایسے ابھی دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے 5-7 دنوں تک جو ہے کوئی بھی خاطر خواہ بارشوں کا ایسا امکان. مطلب ابھی صرف صبر کے گھونٹ پیے ہم؟ بالکل کچھ ایسی ہی سچویشن ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو صبر ہے اور یہ جو تکلیف ہے، مونسون سیزن میں جو ہے وہ شہر قائد کے لوگوں کو جو ہے وہ اچھا پھل اور اچھا اس کا صلہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سے 7 دنوں تک جو ہے وہ شہر میں گرمی کی شدت ایسے ہی برقرار رہے گی. انفیکٹ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ اس وقت انتہائی زیادہ ہے. تو فیس لائک ٹیمپریچر بھی آج بھی کراچی کے کئی مقامات پہ جو ہے یہ 45 سے 48، کچھ مقامات کو 50 ڈگری تک بھی کیا ہے فیس لائک ٹیمپریچر. اچھا جواد میمن صاحب، آنے والے دنوں میں کچھ امید ہے کہ کچھ بادلوں کی انٹری ہوگی کراچی پر؟ کیونکہ اسلام آباد، لاہور میں تو اچھی خاصی طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس طرف بارشیں نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، بیسیکلی مئی کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں گرم ترین اور ڈرائیسٹ منتھ ہوتا ہے، یعنی کہ سوکھا ترین مہینہ بھی ہوتا ہے. تو یہی سملر سچویشن جو ہے وہ اس وقت کراچی سمیت سندھ کے اکثر علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے. پنجاب میں جس طرح آپ نے بتایا اسلام آباد، راولپنڈی اور جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ویسٹرن ڈسٹربنس جو مغربی ہواؤں کے جو سسٹم ہوتے ہیں وہ عموماً ان علاقوں میں ٹریول کرتے رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ کیونکہ مونسون کے ڈائنامکس جو ہے وہ کافی اچھے ہیں، تیز ہیں، تو کچھ پری مونسون موئسچر بھی جو ہے وہ ان علاقوں میں آلریڈی پینیٹریٹ کر رہا ہے. پھر ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم ہم نے دیکھا کہ 2 سے 3 دن پہلے جو ہے وہ ان علاقوں میں آیا.
تو ان دونوں کی انفیکشن کی وجہ سے وہاں پہ شدید آندھی، شدید طوفان، ژالہ باری اور بارش دیکھی گئی. تو یہ جو بارشیں ہوئیں یا شدید طوفان آیا یا ژالہ باری ہوئی، تو اس کے کچھ اثرات ہماری طرف بھی آئیں گے، کچھ مرتب ہوں گے اثرات کراچی میں یا سندھ کی طرف؟ نہیں، دیکھیں یہاں پر ان علاقوں میں جو ہے وہ مغربی ہواؤں کے سسٹم جو ہے وہ عموماً اتنا نیچے تک ڈپ نہیں ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے سندھ کے تقریباً علاقے ہیں، پھر ایڈجوائننگ جو بلوچستان کے ہمارے علاقے ہیں، اسپیشلی جو سینٹرل اور جو سدرن بلوچستان کے علاقے ہیں، یہ کافی گرم ہیں، سخت گرمی ہے اور فی الحال ڈرائی ہی رہیں گے اگلے 5 سے 7 دنوں تک. لیکن ایک چھوٹی سی ایک خوشخبری کہہ لیں یا اچھی خبر یہ کہہ لیں کہ کل سے جو ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم دوبارہ پاکستان کے ان علاقوں کو افیکٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں بلوچستان کے کچھ، شوب کے، کوئٹہ کے، زیارت کے علاقے ہیں، پنجاب کے کافی سارے علاقے ہیں. اس کے کچھ اثرات تھوڑی سی جو ویسٹرن ڈسٹربنس جو ٹرف ہے وہ سندھ کے اوپر بھی کچھ حد تک اثر انداز ہوگی. مطلب کچھ چھینٹیں یہاں پہ بھی پڑیں گے؟ کچھ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقے تو فی الحال ڈرائی ہی رہیں گے، لیکن جیسے حیدرآباد ڈویژن ہے، میرپور خاص ڈویژن ہے، سکر، لاڑکانہ، جیکب آباد، یہ جو علاقے ہیں سینٹرل سندھ کے اور اپر سندھ کے، یہاں پر جو ہے وہ کچھ گرج چمک کے بادل بن سکتے ہیں اور تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بارشیں. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. عید کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ ضرور بتا دیجئے، عید کیسی گزرے گی شہر قائد کے باسیوں کی؟ دیکھیں عید بھی ابھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ خاصی گرم ہی گزرے گی. لیکن ابھی جو اس وقت جو ہیٹ ویو ٹائپ سچویشن چل رہی ہے، یہ ہیٹ ویو تو نہیں ہے لیکن کسی ہیٹ ویو سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ فیلڈ بیک ٹیمپریچر ان دنوں بہت زیادہ ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ 2 یا 3 جون تک جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے اس میں ریلیف مل جائے گا. تو اوور آل عید کے دنوں میں بھی جو ہے وہ سیزنل ٹیمپریچر ہی رہیں گے، اور جون کا مہینہ آپ کو پتا ہے کہ گرم ہوتا ہے، مرطوب موسم رہتا ہے. تو اسی طریقے کی سچویشن رہے گی. رات کے ٹائم پہ، شام کے ٹائم پہ سمندری ہوائیں اچھی چلیں گی تو موسم کچھ حد تک بہتر ہو جائے گا، لیکن دن اور دوپہر کے ٹائم پہ جو ہے وہ گرمی کی شدت زیادہ ہی رہے گی. ٹھیک ہے جواد میمن صاحب، ایک آخری سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. سمندری ہواؤں کی آپ نے بات کی، کیا ہو گیا ہے شہر قائد کے سمندری ہواؤں کو؟ ناراضگی ہو گئی ہے کیا کچھ؟ نہیں، ناراضگی تو نہیں، یہ قدرتی عمل ہی ہے. اور عموماً جب بھی اس طریقے کے مغربی ہواؤں کے سسٹم ملک پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایسے بارش تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ سمندری ہواؤں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو دن کے ٹائم پہ، دوپہر کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. آج بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹی ویدر تھا کراچی میں، لیکن شام ہوتے ہوتے، رات ہوتے ہوتے یہ جو ہے بحال ہوتی ہیں. دن کے ٹائم پہ یہ پھر دوبارہ سست ہو جائیں گی. تو یہ سلسلہ کنٹینیوسلی 2-3 جون تک اسی طریقے سے چلے گا جب تک یہ مغربی ہواؤں کا سسٹم یہاں پر ایکٹیو رہے گا. ٹھیک، بہت شکریہ جواد میمن صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. محمود عالم صاحب، آپ نے بھی بات سنی. جو ہماری عید ہے وہ بہرحال گرم گزرنے والی ہے، گرمی کی جو شدت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جی ضرور. ایک بات کہہ دوں کہ موسمیاتی جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی پریڈکشن تو اپنی جگہ ہوتی ہیں کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ آج کا موسم کیسا ہے، ہوائیں کیسے چلیں گی. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کراچی شہر جو ہے نا 3 خطرات کی زد میں ہے. نمبر 1 ہیٹ ویو، ٹھیک ہے، نمبر 2 خشک سالی، نمبر 3 اربن فلڈنگ. اگر بارشوں کی شدت ہوتی ہے تو یہ شہر جو ہے وہ پھر ڈوبے گا، جیسے پہلے 2 مرتبہ ڈوبا ہے. بارشیں شدید بارشیں نہیں ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی بارشیں ہوتی ہیں تو گرمی اور زیادہ بڑھے گی. بارشیں بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں تو ہم خشک سالی کی طرف جائیں گے، جو کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو یہ 3 خطرات ہمارے شہر کے لیے انتہائی خوفناک اور سنگین ہیں، جس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں، ہونا مطلب آغاز ہو چکا ہے. جی آغاز ہو چکا ہے. بے شمار بیماریاں جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ شہر قائد کے جو اسپتال ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. تو اس جیسے بہت سارے معاملات ہیں جو آنے والے وقتوں میں شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے. اگر حکومتی پالیسی سازوں نے، ظاہر ہے ہم عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ جو ہے پالیسی سازوں کو اور صوبائی سطح پر حکومتی اداروں کو کرنا ہوگا. کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دے مشورہ تاکہ اس پلیٹ فارم کے توسط. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہیٹ ویو سے بچاؤ، یا اچھا ہیٹ ویو تو اب ایک نام ہو گیا ہے، ایکچوئل تو یہ گرمی کی شدت ہے. یعنی ہیٹ ویو نہیں بھی ہے تو جیسا کہ ابھی جواد کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کو ہیٹ ویو کا نام دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ کو جو ہے وہ ہاٹ اسپاٹ اس کراچی شہر میں ڈکلیئر کرنے ہوں گے کہ یہ علاقے جو ہے شدید متاثر ہوتے ہیں، جس میں ہماری
65% وہ آبادی ہے جو لو انکم ایریاز میں کچی آبادیوں اور کچی آبادیوں میں رہتی ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے لیے آپ کو جو دیکھیں ہمارے ہاں جو درخت لگانے کا سلسلہ ہے نا, آپ ذرا سا غور کیجئے گا, یہ سارے درخت جو ہے کراچی کے پوش علاقوں میں لگائے جا رہے ہیں. وہ جو 65% آبادی ہے وہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے, نہ کمپنیز جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ نظر نہیں آئے گا وہاں لوگوں کو, جبکہ وہاں کے لوگوں کے لیے انتہائی شدید ضرورت ہے کہ وہاں جو ہے وہ سایہ دار درخت لگائے جائیں. وہاں جتنے گراؤنڈ ہیں ان سب گراؤنڈ کے اوپر جمعہ بازار, ہفتہ بازار اور پیر بازار کا قبضہ ہے, وہ آپ کو ختم کرنا ہوگا. آپ کو جو ہے وہ کولنگ سینٹر قائم کرنے ہوں گے ان علاقوں میں. ہمارے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو ہم جو ہماری مسجدیں ہیں ایئر کنڈیشن, وہ ان کو کولنگ سینٹر بنانا ہوگا کہ 4-5 گھنٹے میں لوگ وہاں چلے جائیں. اس ٹائپ کے جو آپ کو اقدامات ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے. بالکل اقدامات اٹھانے پڑیں گے. بہت شکریہ محمود عالم صاحب, بہت شکریہ مہتاب چاندی والا صاحب آپ کا, بہت شکریہ انجم نذیر زیغم صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر غفور شورو صاحب, اور بہت شکریہ جواد میمن صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ماحولیات سے جڑے چیلنجز کو اگر سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو بہت بڑا اور خوفناک بحران ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد